السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔ آج پھر ایک مرتبہ مفتی صاحب کے دفتر میں حاضر ہوئے ہیں ہم۔ مفتی صاحب سے انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے۔ برائے مہربانی سارے ویورز ویڈیو کو غور سے اور مکمل دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آتے ہیں تو ملتے ہیں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کاشف بھائی، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، آج تو کافی دنوں بعد آپ سے ملاقات کا موقع ملا ہے، ہمارے لیے تو سعادت مندی ہے۔ کافی بس ٹائم آپ کی محبت ہے جی، آپ کی محبت، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ کافی ٹائم نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے بس بیزی ہر بندہ بیزی۔ جی جی میرا ایک دوست ہے، وہ باہر ہوتا ہے جی دبئی میں، پاکستانی ہے لیکن دبئی نیشنل ہے۔ جی جی اس سے میری پرسوں بھی بات ہو رہی تھی۔ وہ مجھے پیچھے ایک دن کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں دو چیز بڑے مزے کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندے دو کام کرتے ہیں۔ ایک تو آپ اگر بیٹھے ہیں تو آپ سے پہلا سوال یہی کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ حالانکہ وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کام میں لگے ہوئے ہیں، مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ کام کوئی بھی نہیں ہے پاکستان میں کسی کا۔ زیادہ تر ایک گھر میں اگر 4-5 بھائی ہیں تو وہ ایک کہیں بار جاب کر رہا ہے یا باہر سعودیہ میں ہے یا ایک آدھ کی دکان ہے، لیکن ہر آدمی مصروف ہے۔ کسی کو پوچھیں اور رکو کوئی بات کرے تو وہ کہتا ہے یار ٹائم نہیں ہے میرے پاس، ٹائم نہیں، پاکستان میں ٹائم نہیں ہے کسی کے پاس، حالانکہ کام کوئی نہیں کر رہا ہوتا۔ بہرحال مفتی صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں؟ آپ کا اللہ کام بڑا شام کرم، ٹھیک جا رہا اللہ کا ہے؟ بڑا، اللہ کا کرم ہے۔ سنائیں اپنے کام کے حال حوال۔ الحمدللہ جی، بہت بس اسی مصروفیت میں زیادہ لگے رہتے ہیں۔ اسپیشلی جو ایک تو یہ ہے کہ یہاں سے جو بندے چلے گئے، اب وہ پہنچ گئے تو اب یہ نہیں ہے کہ بس ہمارا ان کے ساتھ یعنی کنٹیکٹ ختم ہو گیا، نہیں، الحمدللہ ہماری ترتیب یہ ہوتی ہے کہ گھر آنے تک اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ ابھی کل رات کو مجھے 2 بجے کال آئی تو پھر اٹھنا پڑا۔ اسی طرح سے حتیٰ کہ جو جاتے ہیں وہ محبت میں ہی سب، کسی کو مسئلہ بھی پوچھنا ہوتا ہے وہ رات کو پوچھتے ہیں۔ پھر اللہ نہ کرے کسی کو کوئی گاڑی کا کسی چیز کا ارینجمنٹ کا، دائیں بائیں کا، کوئی زیارات کے لیے جانا چاہتا ہے، کوئی ادھر سے آتا ہے عمرہ کر کے آتا ہے، تو رات کا جو بھی ٹائم ہو کوئی سوال ہوتا ہے تو وہ بلا جھجک فون کر دیتے ہیں۔ تو اس میں بس الحمدللہ خوشی اس بات کی زیادہ ہے کہ جی حرمین میں جو لوگ جا رہے ہیں الحمدللہ وہ وہاں پہ دعائیں بھی کر رہے ہیں، مسائل وغیرہ بھی پوچھ رہے ہیں، تو اس میں ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کی اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آمین۔ مفتی صاحب، سوالات کے اعتبار سے ایک سوال میرے پاس آیا تھا چند دن پہلے۔ جی جی ایک خاتون ہیں کراچی سے، غالباً ان کا نام تھا، میرے پاس یہاں لکھا ہوا ہے زینب بی بی۔ جی جی وہ یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کے حوالے سے یہ سوال تھا کہ بندہ ایک ہے، کوئی بھی ہے، میل ہے یا فیمیل، جی جی اس پہ حج فرض ہے جی قوائف کے اعتبار سے، جی جی اور وہ حج پہ کسی وجہ سے نہیں جا سکا یا نہیں جا رہا، مختلف سال میں 2-3 مرتبہ عمرے پہ چلا جاتا ہے لیکن حج پہ نہیں جا سکتا، تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرمائیں۔ جی ابھی دیکھیں حج فرض ہے تو یہ زندگی میں ایک بار فرض ہے اور اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے۔ ادائیگی نہیں کرے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اس نے باوجود فرض ہونے کے حج ادا نہیں کیا تو وہ جو موت مرضی مرے، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سخت الفاظ زبان نبوت سے فرما رہے ہیں تو پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا۔ تو اس لیے سب سے پہلے اول کوشش یہی ہو کہ جو چیز فرض ہے اس کو پہلے ادا کیا جائے، عمرہ بقایا جات میں۔ عمرہ چلیں وہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں بہت زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عمرہ اسی طرح سے کہ جس طرح سے بٹی ہوتی ہے، اور بٹی جس طرح سونے چاندی کی میل کو کرتی ہے، جلایا جاتا ہے تو اس میل کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح سے انسان جب عمرہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو اور فقر کو، ان دونوں چیزوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمرہ دور کر دیتا ہے، گناہوں کو بھی اس سے ختم کر دیتا ہے اور اس کی جو فقر محتاجی ہوتی ہے اس کو بھی دور کر دیتا ہے۔ تو عمرہ اگر کسی نے کر لیا، حج ہونے کے باوجود عمرے کر رہا ہے، اب وہ عمرے کرنے کی وجہ سے عمرہ تو اس کے ادا ہوتے رہیں گے، ثواب اس کو ملتا رہے گا،
لیکن حج نہ کرنے کی وجہ سے حج کو جو چھوڑ رہا ہے، جو مؤخر کر رہا ہے، تو وہ اس وعید میں آ جائے گا. اللہ نہ کرے اگر اس کو موقع ہی نہ ملا، وہ مر گیا، تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کا مستحق ہو جائے گا. اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب صحت ہے، تندرستی اللہ نے دی ہے، تو جو اس پہ حج فرض ہے تو اس کو پہلی فرصت میں ادا کرنا چاہیے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہمارے بھائی ہیں ہمارے ساتھ پراپرٹی کا کام بھی وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، تو ان نے اپنے گھر کے حوالے سے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ جب بھی مفتی صاحب کے پاس جائیں یا ٹائم ملا تو فون پہ پوچھ لیں. میں نے کہا انشاءاللہ آپ سے پوچھ بھی لیں گے ویڈیو کے دوران ہی، اور بھی لوگوں کو اس کا فائدہ ہو جائے گا. اصل میں بعض مرتبہ ہم دنیا کے کاموں میں تو جھجکتے نہیں ہیں، شرم نہیں محسوس کرتے، لیکن دین کی کسی بات میں ہمیں شرم آ جاتی ہے کہ یار یہ بات پوچھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، یا کیا مطلب ہچکچاہٹتے ہیں ہم، سیدھی سی بات ہے. تو وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ جیسے کوئی عورت ہے، اس کے جو مسائل ہیں ماہواری کے اعتبار سے، تو دنوں کے لحاظ سے اگر اس کے 8 دن بنتے ہیں یا 7 دن اس کی عادت جو ہے اس میں اگر اسے یہ بات پیش آ جاتی ہے کہ اگر 8 دن ہے، فرض کریں 8 دن ہے یا 7 دن ہے، تو 8ویں دن جب اس کو پاکی آتی ہے، ان کے جیسے بھی حالات ہوتے ہیں، تو پاکی آنے کے بعد وہ اپنا غسل کر کے نماز شروع کر دیتی ہے. تو نماز کو شروع کرنے کے بعد مطلب ظہر عصر مغرب عشاء اور صبح کی نماز 9ویں دن کی پڑھ لی، 9ویں دن صبح 8 بجے 9-10 بجے اس کو دوبارہ سے وہ مطلب وہاں داغ لگ جاتا ہے یا مطلب کوئی اس قسم کا حاجت پیش آتی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ ان 4-5 نمازوں کو لٹائے گی یا یہ 9واں دن اسی میں شمار ہوگا ان دنوں میں؟ اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت فرمائیں. جی. اچھا، اس میں اس طرح سے ہے کہ یہ جو بیماری ہوتی ہے نا، اس کے دوران اگر عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں، ان کے دوران ہی اگر اس عورت کو جس کا یہ بیماری کے دن ہیں، اس کو اگر ابھی اس کے دن چل رہے ہیں، مثلا جو آپ نے مثال دی ہے 7-8 دن والی، تو چوتھے 5ویں دن اس کو وہ جو آ رہی ہے بیماری کے سے جو خون آ رہا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. اب وہ بند ہونے کے بعد 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں، تو پھر بھی اس کے بعد دوبارہ آتا ہے، یعنی یہ آنے لگ جاتا ہے ان 24 گھنٹوں کے بعد. تو اب یہ نہیں ہے وہ اس میں غسل بھی نہیں کرے گی، نہ شوہر سے قربت کر سکتی ہے، نہ ہی وہ نماز وغیرہ پڑھ سکتی ہے جب تک اس کی جو عادت کے موافق دن ہیں وہ نہ گزر جائیں. اب جب کسی کے دن گزر گئے، 7 دن تھے، 7 دن پورے ہو گئے، ٹھیک ہے، اب 8واں دن اس کا سٹارٹ ہوا، اس نے نمازیں وغیرہ پڑھ لی. اب 8واں دن عموماً اس کے یہی ہوتا ہے، پاکی کا ہوتا ہے، پاکی ہو گئی. اب اس نے نماز وغیرہ پڑھ لی، نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد اس نے پھر دیکھ لیا، دبا دیکھ لیا رات کو یا کسی وقت، تو یہ استحاضے میں شمار ہوگا، یہ اس کے حیض میں شمار نہیں ہوگا. اور اس میں یہ ہوگا کہ ظاہر ابھی اس کو آئیڈیا نہیں ہے، ایک اندازہ لگائے گی، تخمینہ لگائے گی کہ یہ کس وقت آیا ہے، یہ کس وقت نہیں آیا، تو پھر اس کے مطابق جو ہے وہ پھر غسل کر کے پھر نماز پڑھ لے گی. ماشاءاللہ، مطلب وہ آخری 9واں دن جو ہے 8 دن اس کی عادت ہے، 8ویں دن اس نے پاکی حاصل کر لی، جو 9ویں دن اس کو کوئی مطلب حاجت پیش آئی ہے تو وہ اس کی وہ اپنا پاکی کانٹینیو رکھے گی اور اپنی نمازیں وہ چیز ماشاءاللہ سے. بس اللہ پاک اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو بھی میں کلوز کرتا ہوں. اچھا، انشاءاللہ بات کو مجھ سے اب کلوز کرتا ہوں، چونکہ ٹائم بھی مغرب کا ہے، آپ کا بھی ٹائم بہت قیمتی ہے. ہم تو بس بس اللہ پاک معاف فرمائے، دنیا دار سے لوگ ہیں. اچھا، ایک مسئلہ یہ پیش آ رہا تھا، کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہے، مختلف، ظاہر ہے ہمارا پراپرٹی کا کام ہے، آنا جانا. ابھی بھی حال ہی میں میں ایک پلاٹ سیل کرنے جا رہا ہوں، پلاٹ نہیں، گھر، سوری. اس میں یہ ہے کہ وہ 4 بھائیوں کے، اور 4 بھائیوں میں سے ایک بھائی فوت بھی ہو گیا ہے. آگے اس بھائی کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے. تو 3 بہنیں ہیں غالباً. تو ان کا مکان ابھی سیل کرنا ہے. ماشاءاللہ وراثت کا کوئی مسئلہ نہیں، کاغذات کلیئر ہیں، وراثت کا انتقال بھی ہو چکا ہے، ساری باتیں ہیں. لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، اکثر لوگوں نے مجھ سے پوچھی ہے کہ مطلب ایک آدمی ہے، وہ جب فوت ہو گیا ہے، اس کا
مطلب سب کچھ ساری کائنات ایک ہی گھر تھا، 5 مرلے کا گھر، اور اس کی 3 بیٹیاں تھیں اور 4 بیٹے تھے. 5 مرلے کا مکان 5 کمروں پہ مشتمل تھا، جن 5 کمروں میں 4 بھائیوں کی شادی ہوئی پڑی تھی، اور وہ 4 بھائی اسی گھر کے اندر ایک ایک کمرے میں رہ رہے تھے ود فیملی، اور 5ویں کمرے میں ماں باپ رہ رہے تھے. تو اب وہ فوت ہو گئے ہیں، تو اب وہ گھر کو آپس میں 3 ماں باپ نہیں، باپ فوت ہوئے، ماں بھی رہتی ہے. ماں رہتی ہے، 4 بھائی ہیں شادی شدہ اور 3 بہنیں ہیں، 7 بہن بھائی ہو گئے، 1 ماں ہوگی. اب ایسی صورت میں یہ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو یہ کس طرح تقسیم کریں گے؟ بیچ کے پیسے لینے میں بھی غریب سے لوگ ہیں، وہ بیگ میں پیسے لینے سے کسی ایک کا بھی کچھ نہیں بنتا. تو ایسی صورتحال میں شرعی مسئلہ کیا ہے، اخلاقی کیا ہے، یہ کوئی تھوڑی سی روشنی ڈالیں آپ. دیکھیں یہ جو سوال آپ نے کیا ہے بہت ہی اچھا سوال اس وجہ سے بھی ہے، جو ہمارے ویورز ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا. عمومی طور پہ گزشتہ جمعے میں بھی میں نے یہی بات کافی یعنی لمبی کی ہے، حالانکہ ٹاپک کچھ اور تھا لیکن اس طرف نکل گیا تھا. ہمارے معاشرے کے اندر اس وقت جو ایک ناسور پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ بہنوں بیٹیوں کو حصہ نہ دینے کا. اور آپ نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہوگا، کتنے آپ کے سامنے آئے ہوں گے ایسے جو بہنوں اور بیٹیوں کو حصہ نہیں دیتے، جبکہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرما دیا ہے کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں وراثت کے بارے میں. اب اللہ تعالیٰ وصیت کر رہے ہیں تو پھر کیا فرما رہے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے، مرد کو 2 مؤنث کے برابر ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی مثال کے طور پہ اب ایک بندہ ہے، مرد ہے، تو اس کو 2 حصے ملیں گے، اس کی بہن ہے اس کو 1 حصہ ملے گا. اب اگر ان کی ہم تقسیم کریں تو یہ 4 بھائی ہیں، 4 بھائی جی، 4 بھائی اور 3 بہنیں ہیں، 3 بہنیں ہیں، ایک ان کی والدہ ہے. ان کی والدہ ہیں. اب ان کا جو مکان ہے اس میں کمرے کتنے ہیں؟ 5 مرلے کا مکان ہے، 5 ہی کمرے ہیں. 5 کمرے ہیں. اس میں یہ ترتیب ہوگی نا کہ ابھی کیونکہ ان کی اور تو پھر کوئی صورتحال نہیں بن سکتی، تو اس کا جو بہترین ایک حل ہے وہ یہ ہے کہ اس کو بیچ کر اس رقم کو اس ترتیب سے تقسیم کیا جائے کہ لڑکے کو لڑکی کا دگنا ملے گا. ٹھیک ہے، اور اگر یعنی کمرے زیادہ ہوتے پھر تو اس کے اندر تقسیم ہو سکتی تھی، اور تقسیم یوں ہو سکتی تھی کہ ابھی بالفرض ایک بھائی کو کے حصے میں 1 کمرہ آ رہا ہے تو 2 بہنوں کے حصے میں 1 کمرہ آئے گا. تو لیکن اب اس کی یہی ترتیب بنتی ہے جو مناسب بھی ہے کہ اس کو بیچ کر پھر اس کو یوں ہی تقسیم کر لیا جائے، جو رقم آئے لڑکے کو دگنا، لڑکی کو اس کا آدھا. ٹھیک ہے، یعنی لڑکی کو 1 حصہ، لڑکے کو 2 حصے، اور ماں کو اولاد کی صورت میں 8واں حصہ. بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں، معذرت کے ساتھ، اپنی بہنوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار تمہاری شادی کر دی تھی، تمہیں جہیز دے دیا تھا، تو یہ ہے تو تم گھر کی طرف کیوں آ رہی ہو؟ یہ بات غلط ہے پھر. جی یہ چیز کسی طرح سے نہیں ہے. جہیز آپ اگر 1 کروڑ دیں یا 1 کھرب دیں، باپ کی وراثت میں ان بہنوں کا حصہ ہوگا. تو یہی وہ بات ہے نا انتہائی دکھ والی کہ جی وہ دے کر پھر بعض اوقات باپ بھی یہ کہہ دیتا ہے بیٹی کو کہ جی بس تمہیں تو اتنا جہیز دے دیا تھا، یہ چیزیں دے دی تھی، ابھی جو ہے میرے بیٹے کا ہے. تو یہ انتہائی وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ دین سے انحراف ہے. باقی اخلاقی چیزوں کو تو چھوڑیں، اخلاقی چیزیں ہیں ہی ہیں، ایک یہ کہ دینی شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے. مطلب جس کا جتنا نقصان ہو رہا ہے بھلے ہو جائے. باپ مر گیا ہے، ماں نہیں رہی، ماں ہے بھی، تو اس مکان کو بیچیں، اپنا پیسہ اٹھائیں اور جائیں جہاں مرضی جو مرضی بنا. اگر یہ ہو سکتا ہے کہ کمرے زیادہ ہوں، وہ سبائی گھر کو بیچنا بھی نہیں چاہتے. ابھی اگر بہنوں میں سے کسی کی شادی ہوئی ہے وہ کہہ رہی مجھے میرا حصہ دو، تو پھر ان پہ لازمی ہے کہ مکان کو بیچ کر بھی اس کا حصہ دیں. اب یہ چھوڑ نہیں سکتے. پھر اسی طرح سے ایک چیز یہ ہے کہ ابھی جو صورتحال اس وقت اسپیشلی ہمارے معاشرے میں پروان چڑھ رہی ہے، اس میں یہ کیا جا رہا ہے کہ جی بہن بیٹی وہ شرم کی وجہ سے چپ ہو جاتی ہے، حصہ ہی نہیں مانگتی، اور یہ اس کو حصہ دیتے ہی نہیں. میں آپ کو مختصر سا واقعہ یہ سناتا ہوں کہ ہمارے استاد فیض الدین چترالی صاحب جامعہ اشرفیہ میں مسلم شریف پڑھاتے ہیں. استاد جی کے جب والد صاحب فوت ہوئے تو استاد جی فرمانے لگے کہ میں جب تیسرے دن میں نے ایسے کیا کہ تمام ان کے چترال وغیرہ میں، آپ کو تو علم ہے کہ کافی باغات وغیرہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے حصے بنائے اور 2 ہی بہنیں ہیں، دونوں بڑی ہیں، ان کو بلایا، میں نے کہا کہ اپنے لیے حصہ منتخب کرو.
وہ دونوں آگے سے پریشان ہوگی، رونے لگی کہ یار یہ کیا کر رہے ہو، تمہارے چھوٹے بھائی ہو، ہاتھوں میں پالا، ہمیں نہیں چاہیے. کہتے ہیں کہ میں نے کہا، ابھی یہ استاد جی کا جو جملہ ہے یہ ہم سب کے لیے سننے کے قابل ہے. استاد جی کہتے ہیں کہ میں نے کہا اگر لاہور جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے تو میں کیا اللہ کو جواب دوں گا. اصل چیز یہ ہے. تو آج جو ہم لوگ سانپ پہ، وہ خزانے پہ سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ انتہائی زیادتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور شریعت محمدیہ کے خلاف ہے. مفتی طارق جمیل صاحب کا ایک آخر میں مختصر بات یہ بھی کرتا ہوں. میں مفتی طارق جمیل صاحب کا ایک بیان میں سن رہا تھا ذاتی طور پہ. وہ کہنے لگے کہ میں زمانہ طالب علمی میں اپنے باغ کے کچھ سیب لائے مولانا جمشید صاحب کو دینے کے لیے. شہد تھا جی شہد تھا. شاید مولانا جمشید صاحب، تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو حق دیا ہے وراثت میں. تو بڑے مزے کا وہ واقعہ تھا کہ میرے باپ کی تو بہنیں ہی کوئی نہیں. تو پھر پوچھا تمہارے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ تو میں نے کہا جی میرے دادا، میں تو نہیں جانتا ان نے حصہ دیا نہیں، یہ میرے پاس اس کی سند نہیں ہے. تو ان نے شاید لینے سے انکار کر دیا تھا کہ اگر بہنوں کا حق اس چیز میں سے نہیں نکلا ہوا تو یہ سراسر حرام ہے، صراحتاً. تو بس اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے. اللہ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو آپ سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موقع پر. تب تک کے لیے آپ سے لیتے ہیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.